والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا ينجس۔ میرے دینی بھائیوں، آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے پاکی اور ناپاکی میں لوگوں کا شبہ کرنا۔ عام لوگوں کے اندر پاکی اور ناپاکی سے متعلق شبہ پایا جاتا ہے۔ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو ایک بڑا ایشو بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ نماز سے بھی دور بھاگتے ہیں، کپڑے کی صفائی سے بھی بھاگتے ہیں، اور ذہن میں ایک طرح کا شبہ رہتا ہے کہ میں پاک ہوں ناپاک ہوں، یہ پڑ گیا وہ پڑ گیا ہوگا، ایسا ہو گیا ہوگا ویسا ہو گیا ہوگا۔ اس طریقے سے عوام کے ذہن میں، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں پاکی اور ناپاکی کا بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ تو ذہنی اعتبار سے بیمار ہو جاتے ہیں، مریض کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص کا میں واقعہ بتاؤں گا جو میرے پاس رو رہا تھا اس مسئلے کو لے کر۔ تو پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے عوام میں جو وسوسہ ہے، شبہ ہے، اور لوگ اس طرح سے جو ہے شبہ میں پڑھ کر بیمار ہو جاتے ہیں، تو میں ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ بھی سنیں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ لوگ بھی سنیں، اور جن لوگوں کے ذہن میں اس قسم کا شبہ ہے ان کے شبہے کو دور کریں۔ جس کا شبہ آپ دور کر لیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس بھائی کو بھی یقین ہو جائے گا، اطمینان ہوگا، وہ بھی اپنی اصلاح کر لے گا، اور کم از کم جو ہے اپنے آپ کو سمجھے گا میں پاک ہوں، نماز کی طرف آئے گا، اپنے کپڑے کا خیال کرے گا۔ تو اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں 3 باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں ہے ان المسلم لا ينجس، مسلمان یا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہم ہمیشہ پاک ہوتے ہیں۔ وہ پاکی کیا ہے؟ عقیدے کی پاکی، ہمارا دل پاک ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے ٹھوس ہے، ہمارے دل کے اندر جو ہے شرک، بدعت اور نافرمانی، کفر، اس کی جو ہے گندگی ہمارے دل میں نہیں ہے۔ وہ لوگ ناپاک ہوتے ہیں جن کے دل میں کفر ہوتا ہے، جن کے دل میں شرک ہوتا ہے، وہ اصل ناپاک ہے۔ ہمارا دل شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، تو الحمدللہ ہم پاک ہیں۔ تو مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت کے حساب سے ہی ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے، طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ جتنی طاقت ہے اتنا بوجھ ڈالا ہے۔ اسی لیے بدن کی صفائی، کپڑے کی صفائی طاقت بھر ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، یا نجاست لگی ہوئی ہے، یا عورتوں کو بچوں کی حفاظت اور صفائی ستھرائی کرنی ہے، یا کوئی مریض ہے اس کی صفائی کرنی ہے، طاقت بھر، طاقت سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طاقت کے حساب سے ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اور ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اسلام میں شک کا دور دور سے تعلق نہیں۔ اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے یقین پر، اعتماد پر۔ اسلام کی عمارت علم پر قائم ہے، اور علم بھی کون سا؟ گمان والا علم نہیں ہے، یقین والا علم۔ یقینی علم پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف پاکی اور ناپاکی میں نہیں، دین کے کسی مسئلے میں ہمیں شبہ میں نہیں پڑنا ہے، شک میں نہیں پڑنا ہے۔ اسلام نے ہمیں یقین والا علم دیا ہے، یقین والا علم ہمیں دیا ہے۔ تو 3 مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آتے ہیں پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں تھوک پڑ گیا ہوگا ہم ناپاک ہو سکتے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ تھوک منہ کے اندر ہے تو پاک ہے، نیچے گر گیا ناپاک ہے۔ اب وہ کہیں جاتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، کسی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اس کا تھوک پڑ گیا ہوگا، ہمارا کپڑا ناپاک ہے، اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے انسان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں پیشاب کرنے گیا ہوں، ہو سکتا ہے چھینٹا پڑ گیا ہو۔ یہ ہو سکنے والی بیماری بہت سے لوگوں کو ہے، دیکھا نہیں ہے، پیشاب کی نجاست، گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ شبہ ہے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا ہوگا، یا پیشاب کرنے کے بعد جو ہے قطرے ٹپک گیا ہوگا، یا پیشاب کو صحیح سے ہم نہیں دھوئے ہوں گے تو نجاست لگی ہوئی ہوگی۔ یہ ذہن میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مردوں میں بھی وسوسہ ہے، اور پھر یہ وسوسہ
عورتوں میں جو ہے ایک اس ٹائپ کی جو ہے جو بیماری ہے نماز نہ پڑھنے کی، وہ سمجھ لیجئے ایک بہانے والی بیماری ہے، بہانہ ہے عورتوں کے پاس۔ عورتوں کو اگر نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اس کا پہلا بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گھریلو کام ہے، گھر میں ہم لگے ہوتے ہیں، فرصت نہیں ملتی ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھلنا ہے، گھر پوچھا کرنا ہے، اس میں وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور پاکی اور ناپاکی کا ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے میں لگ جاتا ہے، بستر پہ کر دیتا ہے، اس بستر پہ بیٹھتے ہیں، ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہمارا بدن اور کپڑا ناپاک ہوتا ہے، ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو یہ دراصل جو ہے دین اسلام کی بات نہ جاننے کی وجہ سے عورتوں کے اندر یہ جو ہے بے دینی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ عورتوں کا مسئلہ پہلے میں حل کرتا ہوں۔ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو 2 سال تک کا ہے، دودھ پیتا بچہ 2 سال تک کے اندر کا، تو ایسا بچہ اگر پیشاب کر دے، لڑکی ہے تو پیشاب کو دھلنا ہے لیکن پورے کپڑے کو نہیں دھلنا ہے۔ لڑکی نے پیشاب کیا تو جتنی دور پیشاب لگا ہے اتنے دور کو ہم دھل دیں گے، لیکن اگر لڑکے نے پیشاب کیا ہے تو لڑکے کا پیشاب پر چھینٹا مار دیں گے، کافی ہو جائے گا، لڑکے کا پیشاب دھلنا نہیں ہے۔ اور اگر دل نہیں مانے کہ بھائی یہ بھی تو پیشاب ہے، اگر دل نہ مانے دھل دیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے لڑکے کا پیشاب ہے، چھینٹا مار دینا کافی رہے گا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات؟ عورت جو ہے کپڑا اگر کپڑے میں لگ جائے تو اتنے کپڑے کو دھل لیں، یا بچے کی نجاست کو آپ صاف کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا، آپ کا کپڑا نہیں ناپاک ہوتا، آپ خواہ وسوسے میں پڑے ہوئے ہیں، بچے کو غسل دے رہے ہیں، بچے کا پیشاب صاف کر رہے ہیں، بچے کی نجاست کی صفائی کر رہے ہیں، اس سے آپ کا بدن نہیں ناپاک ہو رہا ہے، اس سے آپ کا کپڑا نہیں ناپاک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ پاک ہیں، آپ کا کپڑا ناپاک ہے۔ ہاں اگر کچھ کپڑے پر جو ہے چھینٹے پڑ جائیں، نجاست لگ جائے آپ کے کپڑے پر، آنکھ سے اگر دکھے تو اس کو دھل دیں، اگر نہیں نظر آ رہا ہے تو اسلام نے ظاہر پر حکم لگایا، جو دکھتا ہے اس پر حکم لگایا، جو دکھتا نہیں ہے دماغ میں وہم و گمان اور خیال اور تصور اور شک شبہ اور وسوسہ نہیں پیدا کرنا ہے، ظاہر پر اسلام نے حکم لگایا ہے۔ تو یہ عورت کا مسئلہ ہے، عورتوں کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے، عورتوں پر 5 وقت کی نماز ہے جیسے مردوں پہ ہے، عورت بھی گھر کا کام کر رہی تو بھی نماز پڑھنا ہے، بچوں کی نجاست کی صفائی کر رہی، بچوں کی پرورش کر رہی تب بھی نماز پڑھنا ہے، صرف حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں، ناپاکی کی حالت ہے یہ، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا، جب پاک ہو جائیں تو ان عورتوں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ مردوں کے اندر جو وسوسہ ہے، کچھ مولویوں کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، بعض مولوی ایسے ڈراتے ہیں، پیشاب بہت دیر تک آتا رہتا ہے، پیشاب کرتے وقت پوری نالی صفائی کرنی پڑتی ہے، پیشاب کرتے وقت جو ہے آپ کو شرمگاہ کو ہاتھ سے پکڑ کے نچوڑنا پڑتا ہے، ورنہ نالی میں پیشاب رہ جائے گا تو آپ ناپاک رہیں گے۔ آپ پیشاب کرنے کے بعد اگر صحیح سے استنجا نہیں کرتے ہیں، 2 4 5 10 دفعہ اگر استنجا نہیں کرتے ہیں تو قطرے گریں گے، کپڑے پہ لگیں گے، آپ جو ہے آپ کو قبر میں عذاب ملے گا، آپ گناہگار ٹھہریں گے۔ اس طریقے سے کچھ مولوی بھی ڈراتے ہیں تو عوام میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں، ہم آپ کو سمپل سا بہت آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ پیشاب کیا چیز ہے ہم آپ کو ایک مثال سے بتاتے ہیں۔ جیسے پیشاب کی مثال میں دے رہا ہوں، جیسے گائے کا دودھ دوہتے ہیں، تھن پکڑتے ہیں، ہاتھ پر زور دیتے ہیں اور نیچے کی طرف دباتے ہیں تھن کو، دودھ نکلتا ہے۔ ہاتھ پر زور دینا، دبا کر ہاتھ پر زور دینا چھوڑ دیں، دودھ نہیں نکلے گا۔ یہی حال پیشاب کا ہے، جب آپ شرمگاہ پر زور ڈال کے پیشاب باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیشاب نکلتا ہے، جب زور دینا بند کر دیں پیشاب بند ہو جاتا ہے، یہی معمولی سا ہے۔ لیکن لوگوں نے، بعض علماء نے ایسے ڈرایا عوام کو، نہیں بہت دیر تک پیشاب آتا رہتا ہے، پیشاب کی نالیوں میں پیشاب لگا رہ جاتا ہے، قطرے وہاں موجود رہتے ہیں، اگر تم کھڑے ہو گئے اور تم جو استنجا کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے قطرے آ جائیں۔ تو ہم کو اتنا جو ہے وہ جو ہے اس الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، شرمگاہ پر زور دینے کے بعد جتنا پیشاب نکل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں پیشاب نہیں نکل رہا ہے تو سمجھیے پیشاب ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اب شرمگاہ کو اچھے سے دھل لیں، یا شرمگاہ کو دھلنے سے پہلے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑ کے حرکت دے کر کے، اگر کچھ قطرے وغیرہ وہاں پہ ہوں آس پاس شرمگاہ کے لگا ہوا ہو تو گر جائے گا، یا اگر پیشاب کی نالی ہی میں کوئی اٹکا ہوا وہ گر جائے گا۔ اس کے بعد استنجا کر لیں، اچھے سے شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھل لیں، یہ ہو گیا۔
لیکن جیسے عوام کو ڈرایا جاتا ہے نہیں بہت دیر تک پیشاب جو ہے پورے گرنا کا انتظار کرنا چاہیے، نالی سے پورا پیشاب گر جائے، پھر اس کے بعد ہاتھ سے پکڑ کے نچوڑو، پھر شرمگاہ کو بھی دھو لو، شرمگاہ کے بعد پھر جو ہے خصیتین ہے جو آلے تناسل کے نیچے ہوتا ہے خصیتین، اس کو بھی دھلو۔ یہ کہاں سے جو ہے آپ نے زیادہ طاقت سے زیادہ بوجھ انسانوں پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ کس نے بتایا کہ پیشاب کے شرمگاہ کو نچوڑنا ہے اور خصیتین کو بھی دھلنا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ بلکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لازم اس کو جا کر کے شرمگاہ کو دھلنا ہے اور پیخانے کے راستے کو بھی دھلنا ہے، دونوں چیزوں کو دھلنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، تب نماز پڑھنا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر شبہ اور وسوسہ، اسلام نے اس کی اجازت، اس کا حکم نہیں دیا، اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو آپ جو ہے شرمگاہ کو دھلیں گے، جب آپ پاخانہ کرتے ہیں اس وقت جو ہے پاخانے کی جگہ کو دھلیں گے، جس وقت والسلام رحمۃ اللہ، جس وقت جو نجاست نکل رہی جس جگہ سے اس جگہ کو ہمیں دھلنا ہے، تو خام مخواہ شبہ میں نہیں پڑنا ہے۔ پیش یہ ہے، یہ الگ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاکی کا خیال کرو، پاکی حاصل کرتے رہو، کیونکہ قبر میں اکثر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ہم طاقت بھر جو ہے پاکی حاصل کریں گے، ہم پیشاب کر لیں گے۔ پیشاب کرنے کی مثال دی ہے میں نے کہ جیسے تھن سے دودھ دوتے ہیں، چھوڑ دیں گے دودھ بند ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ شرمگاہ پہ زور دیتے ہیں، زور دینا کم کر دیں گے، بند کر دیں گے، پیشاب رک جائے گا۔ استنجا کر لیں۔ ہاں اگر کسی کو قطرے آنے کی بیماری ہے تو وہ ایک بیماری ہے، قطرے آنے کی بیماری ہے تو ہر نماز سے پہلے وضو کر لے گا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا رہے گا، قطرے بھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قطرے آنا بیماری ہے، اس میں وسوسہ میں پڑھنا نہیں، اس میں شک میں نہیں پڑھنا، یہ بیماری ہے۔ جیسے بیماری میں بخار میں آدمی رہتا ہے، نزلے میں رہتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں مبتلا رہتا ہے، تو پیشاب کے قطرے آنا بھی بیماری ہے۔ تو ہر نماز سے پہلے آپ وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد ایک وقت کی جتنی نمازیں آپ پڑھ لیں گے، قطرے آنے کا کوئی مسئلہ نہیں اور آپ کو شبہ میں نہیں پڑھنا۔ ہاں اتنا یہ ہو سکتا ہے کبھی اچانک یا کسی دن کسی وقت جو ہے شبہ پیدا ہو جائے کہ پیشاب کرنے کے بعد ہو سکتا ہے قطرے آ گئے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اس طرح کی بات ہے، تو وضو کرنے کے بعد ہاتھ کے چھینٹے شرمگاہ پہ مار لیں، اتنا ہی ہے۔ لیکن ہمیشہ ذہن میں یہ لائیں کہ پتہ نہیں ہم نے پیشاب کیا ہے تو قطرے ٹپک گئے ہوں گے، پیشاب گر گیا ہوگا، پیشاب کی نالی میں ابھی بھی پیشاب ہوگا، یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، اس وسوسے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف اسلام نے طاقت بھر ہمیں صفائی کا حکم دیا ہے اور طاقت ہی کے مطابق ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، صفائی ستھرائی کرنا ہے، طاقت سے زیادہ نہیں، تو ہمیں وسوسہ میں پڑنے کی اور بیمار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پاکی اور ناپاکی کے مسئلے میں منی کا معاملہ لے کر پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور روتے ہوئے آیا کہ مجھے جو ہے اس بات کا شبہ ہے کہ احتلام کی وجہ سے جو منی نکلتی ہے یا ہم بستری کے بعد جو منی نکلتی ہے تو اس سے جو ہے کپڑے بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک، پھر جو ہے جو بستر پہ ہم سوئے تھے وہ بستر، وہ بیڈ شیٹ، پھر اس کے بعد وہ کمبل جس کو ہم اوڑھے ہوئے ہیں وہ بھی ناپاک، پھر وہ بسترا یا کپڑا جس چیز کو ٹچ ہو جائے، برتن کو ٹچ ہو جائے برتن ناپاک، دیوار میں لگ جائے وہ دیوار ناپاک۔ وہ بندہ جو ہے اتنا مریض ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے کپڑا بھی دھلتا تھا، بیڈ شیٹ بھی دھلتا تھا، اور پھر اس کے بعد دیوار میں لگ جائے کپڑا، پھر دیوار کو پانی سے پوچھتا تھا، دروازے میں کپڑا ٹچ ہو جائے، ہاتھ ٹچ ہو جائے، دروازے کو صاف کرتا تھا، پھر جو ہے جس میں کپڑا رکھے ہوا اس برتن کو دھلتا تھا۔ مریض ہو گیا تھا وہ، کیا اس اتنا مریض ہو گیا ہوں، میں رونا آتا ہے، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں اس کو کھول کر کے میرے پاس آیا ملنے کے لیے، وہ تو اس وقت میرے پروگرام میں حاضر ہوا تھا، میں نے کہا الگ سے کسی دن آپ آئیں، میں آپ کو صحیح سے سمجھاؤں گا۔ صرف ایک حدیث صحیح مسلم کی کھول کے اسے دکھایا، 668 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر صبح کے وقت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ اپنا کپڑا دھل رہے تھے، شاید رات میں احتلام وغیرہ ہو گیا ہوگا، وہ کپڑا دھل رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر تم نے نجاست، وہ جگہ جہاں پر منی لگی ہوئی ہے اگر وہ نظر آ رہی ہے، صرف اتنی جگہ کو دھل لو تو تمہارے لیے کافی ہے، پورا کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں، وہ جگہ جہاں پر منی نظر آ رہی ہے اس کو دھل لیتا کافی ہے، اور اگر منی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس پہ چھینٹے مار دو گے کافی ہے، پورا کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھی ہاتھ سے، اور اسی کپڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ میں نے کہا یہ حدیث آپ کے شبہ کے لیے، وسوسہ کے لیے علاج ہے، اس حدیث کو دھیان سے سنیں، اور اس حدیث کی روشنی میں ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ منی پاک ہے۔ اگر منی پاک نہ ہوتی تو ہاتھ سے کھرچ دینے سے اس کپڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز نہیں پڑھتے، وہ کپڑا پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ کھرچنے کے بعد اسی کپڑے میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے منی پاک ہے۔ تو آپ دماغ میں یہ بیٹھائیں منی ناپاک نہیں، منی پاک ہے، پہلی چیز۔ یہ وہی منی ہے جس سے انبیاء بھی پیدا ہو رہے ہیں، اولیاء پیدا ہو رہے ہیں، صالحین پیدا ہو رہے ہیں، ائمہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم اور آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اسی سے پیدائش ہو رہی۔ میں نے اس طرح سے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذہن سے شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے وہ ختم ہی ہو جائے۔ میں کہا پہلی بات ذہن میں یہ بیٹھائیں منی پاک ہے۔ دوسری چیز، کپڑے میں جس جگہ منی لگی ہوئی ہے اگر گاڑھی منی ہے، خشک ہو جائے تو اس کو کھرچ دینا کافی ہے، دھلنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر گاڑھی نہیں ہے، پتلی منی ہے یا گیلی منی ہے تو اس کو اتنی جگہ کو دھل دیں، پورے کپڑے کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدن میں جس جگہ پہ آپ جیسے ہم بستری سے تو پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے میں جہاں جس جگہ پہ لگے اتنی جگہ کو دھلنا ہے، اور پھر وہی کپڑا اتنی ہی جگہ ناپاک ہے، باقی پورا کپڑا جو ہے پاک ہے۔ پھر آپ کا بیڈ شیٹ، آپ کی جو ہے آپ کا بسترا، آپ کی رضائی، آپ کا گدا، اور جس بالٹن میں یا جس برتن میں آپ کپڑا رکھتے وہ سب پاک ہے، وہ سب ناپاک نہیں ہے۔ بستر پہ اگر دھبا لگ جائے، نظر آئے تو اس کو دھلنا ہے، نظر نہیں آئے تو وہ پاک ہے۔ جہاں منی نظر آ رہی، اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے، جو دکھے اس پر حکم لگاتا ہے، تو اس چیز کی صفائی کر لے۔ جو نہ دکھے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اور اس کا ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کی روشنی میں آپ کے کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہے جہاں پر منی لگی، اس کو دھل دیں۔ وہ کپڑا نکال کے کسی بستر پہ رکھ دیتے ہیں، وہ بستر ناپاک نہیں ہو جائے گا، وہ بستر جو ہے آلریڈی بھی پاک ہے۔ وہ کپڑا جس میں منی لگی ہوئی ہے، وہ کپڑا بھی اگر بستر پہ رکھ دیتے ہیں، بیڈ شیٹ پہ رکھ دیتے ہیں، کسی برتن میں رکھ دیتے ہیں، وہ سب ناپاک نہیں ہوگا، کپڑے کا صرف اتنا حصہ ناپاک ہے، اور اس کو دھلنے یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث میں اس کو سمجھایا، بتایا اچھے سے، اس حدیث کی پوری شرح دکھایا، پھر اس کو پرنٹ کر کے اس کو دیا۔ آیا تو روتے ہوئے تھا، گیا بھی روتے ہوئے، لیکن آیا جس وقت جو رو رہا تھا وہ تکلیف سے رو رہا تھا، اور جب گیا جب جو رو رہا تھا تو خوشی میں رو رہا تھا۔ وہ بولا جو ہے اب الحمدللہ مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ کے بعد تجربہ کر لیں، میری باتوں پہ غور کر لیں، پھر واپس آ کر کے مجھے اطلاع دیں کہ آپ کے حالات اس وقت کیسے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ ہیں ازواج مطہرات میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم ازواج مطہرات کو پاک کریں گے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم ازواج مطہرات کو بالکل پاک کرنے والے۔ ازواج مطہرات آل بیت کے جو بھی لوگ ہیں پاک صاف لوگ ہیں، تو پاک لوگ اگر کوئی عمل کرے تو وہ جو ہے کوئی نجاست والا عمل نہیں ہے۔ وہ ہاتھ سے کھرچتی تھی، ایسا نہیں کہ اس کا ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا، وہ بھی ناپاک ہو گئی، وہ کپڑا کہیں رکھا ہوا ہو تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا، وہ صرف اتنی جگہ ناپاک ہے جتنی جگہ پہ نجاست لگی ہوئی۔ اس لیے اپنے من سے یہ پاکی ناپاکی سب چیزوں کو ختم کریں، اور یہ بتائیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سے احتلام ہو جائے، منی کا خروج ہو جائے، تو جہاں پر منی لگی ہوئی ہے کپڑے میں اس کو دھل لیں، اور آپ ناپاک ہو گئے آپ غسل کر لیں، معاملہ ختم۔ اس کو یہ بھی بتلایا کہ منی جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے، 3 ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک تو منی ہے جو احتلام کے وقت نکلتی ہے، یا ہم بستری کے وقت، یا شہوت سے انسان جو ہے اس کو خارج کرتا ہے، گاڑھی ہوتی ہے، ایک منی ہے۔ اور ایک جو ہے پتلے ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ مزی ہوتی ہے، جب انسان جو ہے کچھ بیوی سے ہنسی مذاق کرتا ہے تو بغیر شہوت کے لیسدار مادہ، پتلی منی کا خروج ہوتا ہے، لیسدار مادہ بغیر شہوت کے نکلتا ہے، تو وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے۔ وہ اگر نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کپڑے میں جہاں لگ جائے، یا خصیتین پہ، یا جسم میں، یا جس جگہ لگ جائے اس کو دھلنا ہے، اور اگر وضو میں ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ مزی ہے۔ اور ایک ودی ہوتی ہے، ودی
ودی عام طور سے جو ہے پیشاب کے وقت اس کا خروج ہوتا ہے، جب پیشاب کرتے ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد یا پیشاب کے دوران جب زور سے جو ہے پیشاب کرتے ہیں اور طاقت دے کر پیشاب کرتے ہیں یا لیٹرین کرتے ہیں، اس وقت ودی کا خروج ہوتا ہے، تو یہ بھی نجس ہے۔ تو وہ تو اس وقت تو آپ استنجا کر رہے ہیں، پیشاب پاخانہ کر رہے ہیں، وہ تو اس وقت تو آپ ناپاک ہو ہی جاتے ہیں، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو لیکن وہ بھی حکماً نجس ہے۔ تو بہرکیف پاکی اور ناپاکی کا عوام میں جو وسوسہ پایا جاتا ہے، خواہ مخواہ لوگ اس کو ٹینشن میں رکھتے ہیں اور لوگ ڈرتے رہتے، پتہ نہیں ہم ناپاک ہیں کہ نہیں، ہمارا جسم ناپاک ہے کہ نہیں، ہمارا کپڑا پاک ہے کہ نہیں، اور اس چکر میں خود بھی بیمار رہتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی چھوڑتے۔ ایک لڑکا جو ہے وہ تھوک کے معاملے میں بہت بیمار ہو گیا تھا، تھوک منہ میں ہے تو پاک ہے، منہ سے اگر نکل جائے تو ناپاک ہے۔ اب وہ اس چکر میں کسی کے گلاس سے پانی نہیں پیتا تھا، کسی کے برتن میں کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ حتیٰ کہ کسی مغسلہ میں ہاتھ بھی دھلنے کے لیے جاتا تھا تو سب سے پہلے پورے مغسلہ کو دھلتا تھا، وہ جو ہے ٹنکی ہے، ٹوٹی ہے، اس کو دھل رہا ہے، پھر اس جگہ کو دھل رہا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھلتا تھا، منہ میں پانی ڈالتا تھا۔ اور کوئی برتن ہے، کسی کے برتن میں جو ہے کبھی پانی نہیں پیتا تھا، کسی کے برتن میں سب سے پہلے وہ دھولے گا، اس کے بعد کسی کے دھلے ہوئے پہ اس کو یقین نہیں تھا۔ اس کو بتائی بھائی تھوک پاک ہے، چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو، اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تو اندر تھوک ہے تو پاک ہے، باہر نکل گیا تو ناپاک ہے کسی کے بدن میں۔ اب وہ ذہن میں ہمیشہ شبہ، کسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھوک پڑ گیا ہوگا، کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس سے تھوک، انسان سے تھوک اڑتا ہے بات کرتے ہوئے، وہ پڑ گیا ہوگا، بدن ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہے، اب تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یہ شبہ والی بات۔ تھوک پاک ہے، اسی لیے انسان کا جوٹا بھی پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برتن سے اس جگہ سے پیتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیتی تھی۔ اس بات کی دلیل ہے انسان کا جوٹا پاک ہے، وہاں تو تھوک لگا ہوگا، یقیناً لگا ہوگا، اور لگا ہوا تو منہ سے باہر کا حصہ ہو گیا۔ منہ میں آپ کہتے ہیں کہ منہ کے اندر ہے تھوک پاک ہے، نکل گیا ناپاک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے اس جگہ سے پیا کرتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منہ لگا کے پیا تھا۔ تو تھوک اندر ہو یا تھوک اندر سے باہر نکل جائے، تھوک کا حکم جو ہے پاکی کا حکم ہے۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے پاکی اور ناپاکی کے شبہے میں پڑے رہتے ہیں، اور کچھ مولویوں کا بھی مسئلہ ہے، جھوٹا موٹا مسئلہ بتا کر کے، الٹی سیدھی باتیں بتا کر کے ڈراتے ہیں، اور پیشاب بہت بھاری چیز ہے، پیشاب بہت دیر تک کرنا پڑے گا، پورا پیشاب نکل جانا چاہیے، پیشاب کی نالی پوری خشک ہو جانی چاہیے۔ کون خشک کر پائے گا؟ وہ تو نالی جو ہے وہ نالی ہے، پیشاب کی نالی ہے، جیسے نالی کو جو ہے کسی بھی نالی کو، نہر کو آپ خشک نہیں کر سکتے، پیشاب کی نالی بھی وہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب رک جائے، پیشاب کر رہے تھے پیشاب رک جائے، اب شرمگاہ کو دھل لیں، اتنی دیر تک پیشاب کریں کہ پیشاب آپ کا جو حاجت تھی، ضرورت محسوس ہوتی پیشاب کی، خود ہی معلوم ہوتا ہے ہم کو پیشاب لگا ہوا ہے، پیشاب کی ضرورت پوری ہو جاتی، انسان کو محسوس ہو جانا ہم اپنی ضرورت کو پورا کر چکے ہیں، اب آپ اپنی شرمگاہ کو دھل لیں۔ اگر کبھی کبھار وسوسہ پیدا ہو جائے تو وضو کے بعد چھینٹے مار سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیشہ وسوسہ آ رہا ہے تو آپ کو بیماری ہے، آپ کو شبہ ہے، شیطان نے آپ کو ورغلایا ہے، آپ اپنے اندر سے شبہ کو دور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو پاکی کا خیال کرنے کی توفیق دے، اور جس بھائی کے اندر شبہ پیدا ہو گیا ہے اللہ اپنے فضل سے ان بھائیوں کی اصلاح فرما دے، ان کے شک کو، شبہ کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ عبدالعزیز صاحب کوئی سوال ہے اس سے